ہمیں اپنے اعمال جتنے بھی نیک اور صالح اعمال ہیں ان کے قبول ہونے کی فکر کرنی چاہیے، اور ہم دنیا میں جتنے اعمال ہم زیادہ کریں گے اتنے یہ کم ہیں۔ قیامت کے دن ہر مومن مسلمان پشیماں ہوگا، شرمسار ہوگا کہ میں نے یہ نیک اعمال کم کیے ہیں۔ دنیا میں ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں، جتنے زیادہ ہوں اتنے قیامت کے دن یہ کم نظر آئیں گے۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ کہ نیک اعمال اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، ان کی قبولیت۔ جو نیک عمل بھی کریں پہلے تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے یہ نیک عمل کمزور ہے، وہ معیاری عمل نہیں ہے جو آپ کے شایان نشان ہو، قبولیت کے معیار کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رونا چاہیے کہ یا اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرما، ورنہ قیامت کے دن جو بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ان کو بلایا جائے گا، جس میں سے ایک ہی شہید، اور شہید کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتلائے گا، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں دین کے لیے شہید ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم میرے لیے اور میرے دین کے لیے شہید نہیں ہوئے ہو، بلکہ اس لیے شہید ہوئے ہو کہ لوگ تجھے بہت بہادر کہیں۔ سوچ دنیا میں تمہیں بہادر کہا گیا ہے، اسے اون دے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ کہاں سے قبول ہوا ہوگا وہ عمل؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، عالم کو بلا لیا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتلائے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، تو نے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم حاصل کیا تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق کے اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں علامہ کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، بہت بڑا مقرر کہیں، لہٰذا تیری مراد دنیا میں پوری ہو گئی ہے، اسے بھی اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح سبھی کو نمبر وار بلایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی اپنی کریانے کی دکان تھی، اور جو کوئی اس کے پاس آ جاتا اور کھوٹے پیسے لے آتا تو وہ کھوٹے پیسے رکھ لیتا اور اسے سودا سلف دے دیتا، اور اپنی دکانداری کے زمانے میں اس نے کبھی بھی کھوٹے سکے والے کو، کھوٹے پیسے والوں کو واپس نہیں لوٹایا، بلکہ اس سے کھوٹے پیسے رکھ لیتا اور اسے سودا وغیرہ جو چیز لیتا وہ اسے دے دیتا۔ وقت گزرتا رہا، جب مرنے کا وقت قریب آ گیا تو اس آخری لمحے میں سارے کھوٹے پیسے اس نے جمع کیے، کھوٹے پیسے سکے وہ جمع کیے اور اپنے پاس رکھ دیے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں عرض کرنے لگا اور رونے لگا کہ یا اللہ تیری مخلوق، تیرے بندے میرے پاس کھوٹے سکے لے کے آتے، کھوٹے پیسے لے کر آتے اور میں ان کو چیز دے دیتا، ان کو سودا سلف دے دیتا۔ یا اللہ میرے بھی کھوٹے اعمال ہیں، جیسے میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے پیسے قبول کیے ہیں تو بھی میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے۔ قبولیت اعمال کی کتنی فکر ہوتی ہے ان کو۔ یا اللہ میرے بھی کھوٹے اعمال ہیں، کمزور اعمال ہیں، ٹوٹا پھوٹا اعمال ہیں، یا اللہ ان کو اپنے فضل سے قبول کر دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال ان پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم جتنے نیک اعمال کریں گے اتنے ہی وہ کم ہیں، اور ہر ایک شخص وہ شرمسار ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کو بھی موت آئے گی ضرور
پشیمان ہوگا، شرمسار ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس چیز کی پشیمانی ہوگی، کس چیز کی وجہ سے وہ شرمسار اور شرمندہ ہوگا؟ فرمایا اگر اچھا عمل کرنے والا تھا تو یوں سمجھ کر پشیمان ہوگا کہ اور عمل کر لیتا تو کیا اچھا ہوتا، اور اگر برے عمل کرنے والا تھا تو یوں سوچے گا کہ کاش میں برائیوں سے اپنی جان کو بچائے رکھتا، کاش میں اپنی جان کو وہ برائیوں سے بچائے رکھتا۔ تو قیامت کے دن پھر اسی طرح موت کے وقت پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ ہمارے کیا اعمال ہیں، اتنے انتہائی کمزور اعمال ہمارے۔ وہ بھی لوگ تھے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور پھر اپنے اعمال کی قبولیت، اپنے اعمال کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں روتے، گڑ گڑا کر روتے، توبہ اور استغفار کرتے۔ اور حضور علیہ السلام کا عمل مبارک ہے، کیوں؟ جب فرض نماز حضور علیہ السلام پڑھ لیتے تو اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار کا ذکر آیا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد متصل استغفار کا ذکر کیوں آیا ہے؟ استغفار تو تب کیا جاتا ہے جب کسی شخص سے گناہ ہو جائے، اور یہ تو عبادت ہے۔ عبادت کرنے کے بعد تو شکر ہونا چاہیے، اور اسی طرح عبادت ہونے کے بعد دوسرے ذکر ہونے چاہیے۔ تو استغفار کا کیا مقصد ہے؟ محدثین فرماتے ہیں استغفار کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے استغفار کرنے کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں ہے کہ یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ویسے ہم تیری عبادت نہیں کر سکے، جیسے تیری شایان شان اور تیری بادشاہت کے شایان شان عبادت کرنی چاہیے تھی، ہم ویسے عبادت نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے تو استغفار آیا ہے، اور یہ امت کے لیے یہ عمل قیامت تک رہ گیا ہے، مسنون عمل ہے کہ اس نماز کے بعد متصل استغفار کرو، تاکہ نماز میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے۔ تو ہمارے کیا اعمال ہیں؟ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا فرماتے ہیں، استغفار فرماتے ہیں، پھر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم تو مرتے وقت کتنے شرمسار اور پشیماں ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے موت آنے تک اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں چہرے کے بل گرا پڑا رہے تو وہ قیامت کے روز اس سارے عمل کو حقیر سمجھے گا۔ جیسے پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا سر رکھ دے اور ساری زندگی اسی طرح پڑا رہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تب بھی قیامت کے دن اس سارے عمل کو حقیر سمجھے گا۔ یہ کیا عمل ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے تاکہ زیادہ اجر ثواب اور اعمال صالحہ کر کے حاصل کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہم پر کیے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہمیں مال مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، اسی طرح اولاد ہے، ہماری اپنی جان ہے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور آپ کو جو حاصل ہو رہا ہے تو ان تمام نعمتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو، اور جتنے بھی نیک اعمال اور صالح اعمال کی توفیق مل رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھو، اور جتنے بھی نیک اور صالح اعمال ہیں تمہارے اس پر گھمنڈ اور ناز مت کرو، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان سمجھو، اور جتنے بھی نیک اور صالح اعمال ہیں تو ان کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے اعمال کو قبول فرما اور مزید مجھے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں
اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جو کمزور اعمال ہیں یا اللہ ٹوٹا پھوٹا اعمال ہے یا اللہ اپنے فضل سے قبول فرما یا رب العالمین ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کا سنت طریقہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔